السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس, ایز یو نو کہ آج ہم اپنا تیسرا لیسن پڑھ رہے ہیں کہ آج تیسرا لیکچر ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21 سے آگے پڑھیں گے. اس آیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے بارے میں فرمایا گیا ہے. اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ اطاعت رسول کو اطاعت الہی ہی قرار دیا. مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو یا اطاعت ہو تو گویا ہم اللہ ہی کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ کے رسول سے محبت کرنا چاہتے ہو, اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, اللہ تعالیٰ تم سے خود محبت کرے گا. ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے اطاعت رسول کی تو گویا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. کوئی بھی مقام ہو, مشکل ہو, آسانی ہو, جنگ ہو, امن ہو, ہمیں اطاعت رسول ہی کی وجہ سے کامیابی ملے. یہاں غزوہ احزاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ اطاعت رسول لازمی ہے ان افراد کے لیے جو اللہ پر روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. ان کے لیے لازمی. جو اللہ روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو غیر مسلم ہیں, ان کے لیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی یا اطاعت کوئی معنی نہیں رکھتا, کوئی مطلب ہی اس کا نہیں. پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں اطاعت رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں حکم دیا. آیت نمبر 21, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. بے شک تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اس شخص کے لیے جو اللہ سے رحمت کی امید, ملاقات کی امید رکھتا ہو, روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہو. یہاں واضح طور پر بتا دیا ایک مومن کی حیثیت بھی یہی ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے, روز قیامت پر, روز قیامت کی جزا سزا سب کچھ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے خوف سے ذکر اللہ کرتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے وہ سمجھ جائے کہ اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ہونا ہے. کہا جنگ ہو, حضر ہو, سفر ہو, گھر ہو, کہیں بھی ہو, مشکلات ہوں, مصائب ہوں, خوشیاں ہوں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو مقدم رکھنا چاہیے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اگر آپ کو یاد ہوگا آیت نمبر 12, یہی سورۃ الاحزاب کی آیت میں ہم پہلے پڑھ کر آئے ہیں. وہاں منافقین نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے وہ محض فریب ہے. کیونکہ کافروں کی بہت بڑی تعداد کو دیکھ کر یہ منافقین بھی حیران ہو گئے کہ یہ مسلمان کس طرح ان سے بچ سکیں گے, اور وہ مختلف قبائل تھے, یہ قبیلہ بھی نہیں تھا. 10,000 ان کی تقریباً تعداد تھی اس لشکر کی. حق تو یہ ہے کہ بھائی مسلمانوں کی اللہ مدد کرے, فرشتے آ جائیں, سب کچھ ظاہری طور پر حاضر ہو جائے. یہ منافقین کا ایک اپنا اندیشہ, خطرہ اور ایک تقاضا تھا. اب وہ کہتے ہیں یہ اتنے مسلمان اور اتنے زیادہ لوگ کافروں کے ساتھ کس طرح مقابلہ کریں گے. تو گویا اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا, نعوذ باللہ, یہ ایک محض دھوکہ. ابھی اسی کے جواب میں, ان کے رد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا کہ جو لوگ مضبوط ایمان والے ہیں ان کے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا اور وعدہ پورا کر کے دکھایا.
اور جب تک ان مسلمانوں کو انتظار کرنا پڑا ان کے ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ ان کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ جب بھی مسلمانوں نے آتے ہوئے یہ 10,000 لشکر کو دیکھا تو مسلمانوں کے ارادے پسپا نہیں ہوئے، ہمت مسلمانوں نہیں آ رہی، بلکہ اور بھی قوت ایمانی سے سرشار ہو گئے، اور واضح طور پر بتایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا اس کو انہوں نے سچ کر کے دکھایا کہ وہی کافر مسلمانوں سے شکست کھا گئے، مغلوب ہوئے، بے شک اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن مسلمانوں کے ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، اور جب مومنوں نے گروہوں کو دیکھا، جتنی جماعتیں آ رہی تھیں، جتنے لشکر آ رہے تھے ان کو دیکھا، قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہی لشکر ہے جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ یہ لشکر جتنا بھی بڑا ہو لیکن مغلوب ہوگا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کے رسول نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اس سے تو ان کا ایمان اور ان کی فرما برداری اور بھی زیادہ بڑھ گئی، یعنی ان کافروں کو دیکھ کر مسلمان پسپا نہ ہوئے، ہمت نہیں آئی، نہ ان کے ایمان میں کوئی تبدیلی آئی بلکہ ان کا ایمان اور بھی بڑھ گیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیکم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور جو انہوں نے منت مانی تھی کچھ نے پورا کر دیا، اور کچھ انتظار میں تھے کہ جو بھی موقع آئے گا ہم اپنی منت پوری کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کچھ صحابی غزوہ بدر میں شامل نہ ہو سکے، مجبوریاں تھیں، تو بعد میں جب شہادت کا مرتبہ، غازی کا مرتبہ دیکھا تو انہوں نے وعدہ کیا اپنی ذات سے کہ اس کے بعد کوئی بھی صورتحال، کوئی بھی سچویشن، کوئی بھی جنگ ہوگی تو وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ان میں سے ایک بندہ حضرت انس بن نذیر، کہیں لکھا ہوا ہے، کہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے حضرت انس بن نذر، اس نے وعدہ کیا تھا کہ اب جب بھی کوئی جنگ ہوگی، کوئی جنگی صورتحال ہوگی تو میں اپنی جان قربان کروں گا۔ ایسا ہی ہوا غزوہ احد میں، تو یہ شخص نے اپنا وعدہ پورا کیا، جس نے منت مانی تھی اس کو پورا کر کے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس شخص نے 80 زخم کھائے تھے، نیزوں کے، تیر، تلواروں کے 80 زخم اس کو آئے تھے، اور اس کی لاش مسخ ہو چکی تھی کہ کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اس صحابی کو۔ آخر کار اس کو اپنی بہن نے انگلیوں کی پوروں سے اس نے اس کو پہچانا، کہیں کوئی شاید نشان، کوئی پور پر ویسا نشان تھا، تو اپنی بہن نے اس کو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہیں، ورنہ 80 زخم اس کو آئے ہوئے تھے اور یہ شہید ہو گئے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طلحہ کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو شخص دیکھنا چاہے کہ جس نے اپنی زندگی میں اپنی منت پوری کر دی تو حضرت طلحہ ہی کو دیکھ لیجیے گا، کیونکہ حضرت طلحہ نے غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو گویا اس طرح قربان کیا، کوئی بھی تیر آتا تھا یہ بندہ اپنے ہاتھوں سے تیروں کو روکتا تھا، یہاں تک ایک ہاتھ مفلوج ہو گیا تھا، اتنے تیر لگ گئے تھے۔ اسی طرح حضرت مصعب بن عمیر، مختلف صحابہ نے اپنی منتیں کی تھی اور انہوں نے اپنی منتیں پوری کی ہیں۔ یہ انہی کے بارے میں، اور یہ آیت حضرت انس بن نذیر یا حضرت انس بن نذر کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ
کہ اس نے اپنی منت پوری کر دی اور اپنے آپ کو اتنی مشرک اور یہودیوں کے ساتھ لڑتے 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 کہ ان کی صفوں کو چیر کر رکھ دیا اور آخر کار شہید ہوئے، جس کو 80 زخم ہوئے اور اس کی لاش پہچانی نہیں جا رہی تھی، تو اس کو اپنی بہن نے، اس کے بارے میں یہی حکم آیا ہے کہ کچھ جو مومن ہیں انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور کچھ منتظر ہیں، تو منتظر میں یہ بندہ بھی شامل، پھر اس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اس وقت تک یہ بھی واضح بات ہے، بتاتا چلوں کہ جب تک انہوں نے اپنی منت پوری نہیں کی، اپنی جان قربان نہیں کی، تو ان کے ایمان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ آپ سوچیں گے کیا ہے، کیا ایسا ہوگا ویسا، نہیں، وہ اپنے وعدے پر قائم دائم رہے اور یہاں تک شہید ہو۔ آیا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ، مومنوں میں سے کچھ ہے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا اس کو پورا کیا۔ فمنهم من قضى نحبه، ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے منت مانی تھی، انہوں نے اپنی منت بھی پوری کر دی۔ ومنهم من ينتظر، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے جو منتظر ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، ان کے ایمان میں، ان کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں لے یجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ جو سچے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی سچائی کا بدلہ دے دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور منافقوں کو سزا دے۔ ہاں ان شاء او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو ان پر رحم بھی کر سکتا ہے، انہیں معاف بھی کر سکتا ہے، ان پر مہربانی کر سکتا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ آگے ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا وکفی اللہ المؤمنین القتال وکان اللہ قویا عزیزا۔ غزوہ احزاب کے بارے میں بتا رہے اللہ تبارک تعالیٰ، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کم از کم 1 مہینہ محاصرہ رہا، مسلمان بہت ہی کمزور ہو چکے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس خوراک ہی نہیں، ویسے بھی نہتے تھے، جنگی ساز و سامان نہیں تھا، اس طرف سے تو کافر پوری تیاری کر کے آئے تھے، اور مختلف گروپ، ان میں سے امیر کبیر لوگ شامل تھے۔ یہاں یہ ہے آخر کار اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت کس طرح حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے آندھی، فرشتے بھی بھیجے، ایسی آندھی بھیجی کہ ان کے جانور رسیاں توڑوا کر بھاگ، ان کے خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں الٹ گئیں، اور یہ خود لوگ حواس باختہ ہو گئے۔ اتنی تعداد کے باوجود بھی شکست ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنی اپنے آپ کو شان کے ساتھ آئے تھے، غرور گھمنڈ کے ساتھ آئے تھے، غصے کے ساتھ واپس چلے گئے کہ ہم کس شان سے آئے تھے کہ آج مدینہ والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر جائیں گے، اور منہ بنا کر غصے میں واپس جا رہے کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے کوئی فائدہ ہی حاصل نہیں کیا۔ تو اللہ نے ان کا ذکر اور اس منظر کا نقشہ اللہ تعالیٰ اس طرح کھینچا۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَیظِہِم، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں واپس کیا، کیونکہ وہ خوشی خوشی آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر کے جائیں گے، ابھی غصے میں جا رہے کہ کچھ حاصل ہی نہیں ہوا۔ لَمْ يَنَالُوا خَیْرًا، کوئی بھلائی انہوں نے حاصل نہیں کی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، حالانکہ لڑائی میں گویا کہ مسلمانوں نے اتنی لڑائی لڑی ہی نہیں ہے، اللہ ہی کافی ہو گیا۔ اللہ نے اپنی مدد سے فرشتے بھیجے، آندھی بھیجی، اور ایسی فوجیں بھیجی جو ہر آنکھ سے وہ فوجیں دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ نے گویا لڑائی میں مسلمانوں کی مدد کی، مسلمانوں کو کوئی تکلیف اٹھانی نہیں پڑی، زیادہ کافروں کو زیادہ تکالیف اٹھانی پڑی، اور پھر بھی وہ شکست کھا کر بھاگ گئے۔
وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور اور زبردست حکمت والا ہے۔ وہ یہ اللہ کی حکمت تھی، اللہ کی طاقت تھی کہ فرشتوں کے ذریعے، آندھی کے ذریعے 10,000 لشکر کافروں کو ملیا میٹ شکست فاش دے کر واپس غصے میں واپس۔ اگلی ہے وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِّنْ صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی، ان کو اپنے قلوں سے اتارا، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ انہیں تم میں سے ایک گروہ قتل کر رہا ہے اور ایک گروہ ان کو قیدی بنا رہا ہے۔ یہ غزوہ قریظہ کا ذکر ہے، بنی قریظہ۔ غزوہ قریظہ، بنو قریظہ ایک یہودی قبیلہ تھا جو مدینے کے جنوب میں چند میل کے فاصلے پر آباد، میل کے فاصلے پر آباد تھا۔ ان سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا تھا کہ باہر والا کوئی بھی ہمارے ساتھ لڑائی کرے گا تو ہم ساتھ اکٹھے مل کر اس کے ساتھ لڑیں گے۔ لیکن ہوا یوں کہ بنی نذیر قبیلہ جو تھا، جس نے جا کر دوسرے قبائل کو بھڑکایا، اکسایا، اور اس قبیلے نے بھی بات عادی کی تو یا مدینے سے اس کو نکال دیا، جلا وطن کیا، وہ خیبر میں جا کر آباد ہوا۔ پھر اسی قبیلے نے مکہ کے مختلف قبائل کو جا کر اکٹھا کیا، لڑائی کے لیے تیار کیا، یہاں تک ابھی مسلمان جنگ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ اس طرف سے 10,000 لشکر کافروں کا آ چکا ہے۔ درمیان میں یہ خبر پہنچی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ خبر پہنچ گئی، صحابہ تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ پہلے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے۔ بڑی پریشانی ہوئی کہ ابھی آگے سے، سامنے سے یہ مختلف لشکر گروہ، یہودی، مشرک، منافقین، وہ لوگ ہیں، اور پیچھے سے اگر قریظہ نے ہم پر حملہ کر دیا تو مسلمان اب بہت تکلیف میں ہوں گے، بہت نقصان اٹھائیں گے۔ تو ان میں سے یہ قبیلہ تقریباً چند میل کے فاصلے پر جنوب کی طرف آباد تھا۔ ان کا جو سردار تھا کعب بن اسد، اور بنی نذیر کا جو سردار تھا حی بن اخطب۔ اب کیا ہوا، یہ بڑا ہوشیار چلاک سردار تھا، اس نے جا کر کعب بن اسد کو ورگلایا۔ ایک جگہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ کعب بن اسد کو جب پتہ چلا کہ حی بن اخطب میرے پاس آ رہا ہے تو اس نے اپنا دروازہ بھی بند کر لیا تھا قلعے کا، گھر کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ بندہ مجھے ورگلا کر دھوکے میں ڈال۔ لیکن اس کی خوش آمد والی باتیں، ہوشیاری چلاکی والی باتوں نے اس کو ورگلا لیا۔ آخر کار اس شخص نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ توڑ دیا، توڑنے کا اعلان۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑی پریشانی ہوئی۔ ہوا یوں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے، فتح یاب ہوئے، تو ظہر کے بعد غسل فرما چکے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کا گویا پیغام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اے نبی تم نے ہتھیار ڈال دیے، ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قریظہ کے متعلق ہم تو ابھی تک ان کے ساتھ لڑنے والے ہیں اور تم نے ان کو معاف کر دیا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ابھی بنو قریظہ کی جنگ کے لیے، کہ غرور کو توڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، عصر کی نماز جا کر ہم وہاں پڑھیں گے۔ کہاں پڑھیں گے؟ جہاں ان کا قبیلہ آباد تھا، بنی قریظہ کا قبیلہ جہاں آباد تھا، مدینے سے چند میل کے فاصلے پر، وہاں جا کر عصر کی نماز پڑھیں گے۔ تو اعلان ہوتے ہی صحابہ کرام روانہ ہوئے۔ حضرت علی کے ہاتھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا لشکر کا علام دیا، رہنما بنایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ساتھ روانہ ہوئے۔ وہاں ہوئے جب پہنچے تو ان لوگوں نے، قریظہ کے لوگوں نے اپنے آپ کو ایک قلعے میں بند کیا۔ یہ ایک تو بڑے امیر لوگ تھے، دوسری بات یہ ہے کہ قلعے میں ان کے پاس اتنا سامان تھا کہ یہ کئی مہینوں تک بھی بغیر باہر آئے گئے یہ اپنے آپ کو بچا سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈالا۔ واضح طور پر قرآن مجید میں کہ ان کے ذہن میں، دل میں یہ خیال پیدا کر دیا کہ ایک گروہ مسلمانوں کا تمہیں قتل کر رہا ہے اور ایک گروہ تمہیں قیدی بنا رہا ہے۔ تو یہ محاصرہ تقریباً 25 دن گھیرا۔ اب یہ لوگ مجبور ہو گئے اور انہوں نے قبیلہ اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ثالث مقرر کیا کہ یہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ حالانکہ حضرت سعد بن معاذ کو اس وقت غزوہ خندق میں ایک تیر شاید لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت زخمی تھے اور چلنے کے لیے بھی معذور تھے، مگر اس کو کسی چیز پر، گدھے پر سوار کر کے لے آئے تھے۔ اس نے آ کر یہاں فیصلہ سنایا تھا، اور فیصلہ جب بھی اس نے سنایا اس کی گواہی پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی۔ حضرت سعد بن معاذ نے یہ فیصلہ سنایا کہ جو لوگ ان کے نوجوان وغیرہ جو بھی تھے، لڑنے والے تھے، ان کو قتل کیا جائے، بچے اور عورتوں کو غلام بنائے، قیدی بنائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کی گواہی دی کہ عرش پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ان کے لڑنے والوں کو قتل کیا جائے اور باقی لوگوں کو قیدی بنایا جائے۔ ابھی اس نے فیصلہ سنایا، یہ لوگ نیچے اتر آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی منظر اور اس منظر کا نقشہ اس صورت میں پیش کیا کہ یہ جتنے بھی اپنے آپ کو جنگجو سمجھتے تھے، دلیر سمجھتے تھے، لڑائی والے سمجھتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں خوف ڈال دیا، اور اس طرح خوف ڈالا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ان کو قیدی بنا رہا ہے اور ایک گروہ ان کو قتل کر رہا ہے۔ تو یہ لوگ اپنے قلعوں سے نیچے اتر آئے اور صلح کے لیے، فیصلہ کے لیے خود آمادہ ہوئے۔ دیکھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صَيَاصِيهِمْ، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان لوگ، یعنی ان اہل کتاب جنہوں نے دوسروں کی مدد، یہ یہودی تھے نا، یہودیوں کو اہل کتاب کہا گیا،
انہوں نے جن کی مدد کی، کن کی مدد کی؟ کافروں کی مدد کی، جو لشکر زیادہ آئے تھے ان کی مدد کی، ان کو اپنے قلعوں سے اتار دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دل میں رعب ڈال دیا۔ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ، تم میں سے ایک گروہ ان کو قتل کر رہا ہے۔ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک گروہ ان کو قیدی بنا رہا ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا، ان کو قتل کر دیا گیا جو لڑنے والے تھے، اور جو بچ گئے مراد بچے اور عورتوں کو قیدی بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کی زمینوں کا تمہیں مالک بنا دیا۔ وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا بھی مالک بنا دیا۔ ابھی تو ان کے پاس کچھ نہیں، جب ان کے جنگ جو تھے لڑنے والے سارے ختم ہو گئے، اور یہ سب کچھ ان کا جو بھی تھا، ان کی جائیداد تھی، مال متاع، وہ مال غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا۔ وَأَمْوَالًا، اور ان کا مال بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے۔ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور وہ سرزمین بھی آپ کی ہو گئی ہے، ابھی تک تم نے اس کو زیر نہیں کیا، روندا نہیں، پامال نہیں کیا۔ مختلف یمن ہے، جو اور بھی علاقے تھے، فارس ہے، کوئی بھی علاقہ ہو، یعنی اس وقت تک ابھی مسلمانوں کا نہیں ہو چکا تھا، لیکن اللہ نے پہلے سے خوشخبری سنا دی کہ وہ زمین بھی آپ کی ہے۔ اس کے بارے میں ایک اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خندق کھود رہے تھے تو ایک چٹان سی آ گئی، چٹان بہت زیادہ سخت تھی اور وہ توڑی نہیں جا رہی تھی۔ صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ یہ چٹان ہم سے نہیں ٹوٹتی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گہتی کے ساتھ، یا اس وقت جو بھی کوئی ہتھیار تھا جس کو پتھر کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس ہتھیار کے ساتھ پہلی جو ضرب لگائی وہ چٹان ٹوٹ گئی۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ مثال کے طور پر فلاں علاقہ فتح ہو گیا، پھر دوسری ضرب لگائی کہ فلاں علاقہ فتح ہو گیا، پھر تیسری ضرب لگائی کہ فلاں علاقہ فتح ہو گیا۔ یہ وہی خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ وہ علاقے بھی جن کو ابھی تک تم نے پامال نہیں کیا، روندا نہیں ہے، وہ بھی تمہارا ہو۔ تو دیکھیں جنگ کے بارے میں، جنگ کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی بڑی مسلمانوں کو فضیلت اور کتنا بڑا مال غنیمت سے نوازا، اسی کے بارے میں یہ قریظہ والے۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور ان کی زمینوں کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنا دیا، وارث بنا دیا۔ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا، اور اس زمین کا بھی تمہیں مالک بنا دیا جس کو ابھی تک تم نے پامال نہیں کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ عزیز طلباء، آج جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پہلے بتا چکا، سفر ہو، حضر ہو، خوشی ہو، غمی ہو، اندر باہر کوئی بھی معاملہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ اطاعت رسول دراصل اطاعت الہی ہی ہے۔ میں آیت پہلے پڑھ چکا ہوں، میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو گویا اس نے اللہ کی اطاعت۔ ایک بات یہ تھی۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی ہے کہ کچھ صحابی تھے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اور انہوں نے وعدہ کیا، معاہدہ کیا اللہ سے، منت مانی تھی کہ اس کے بعد جب کوئی جنگ ہوگی تو ہم اپنی جانیں قربان کریں گے۔ اور باقی صحابہ کرام ان میں سے کئی ایسے تھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، خاص کر حضرت انس بن نضر، میں اس کے بارے میں حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور واقعہ ہے کہ اس نے منت مانی تھی اور غزوہ احد میں اپنی جان قربان کر دی۔
اتنے زخم آئے، 80 زخم آئے کہ اس کو کوئی پہچان ہی نہیں رہا تھا۔ آخرکار اس کو اپنی بہن نے انگلیوں کی کوڑوں سے پہچانا۔ اس کے بارے میں یہ آیا تھا۔ پھر آگے ہم نے غزوہ قریظہ کے بارے میں پڑھا۔ یہ لوگ مدینہ ہی کے قریب رہتے تھے، انہوں نے پہلے مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، لیکن عین غزوہ احزاب والے دن انہوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ اس کی اطلاع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بھی پہنچ چکی تھی۔ صحابہ کرام کی ظاہر اس وقت پریشانی بڑھ گئی تھی، مگر یہ وہ لوگ جو ابھی بھی مسلمان ہوئے تھے، لیکن پختہ ایمان والے مومنوں نے جب بھی لشکر کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا اور اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا۔ پھر اللہ واضح طور پر بتا رہے ہیں کہ جن مسلمانوں نے وعدہ کیا، منت مانی تھی، جب تک انہوں نے اپنی منت پوری نہیں کی تو ان کے ارادے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ان لوگوں کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے غسل کر چکے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں کہ آپ نے غزوہ قریظہ کے بارے میں ہتھیار ڈال دیے، ہم نے فرشتوں نے نہیں ڈالا۔ مطلب اللہ کا حکم تھا کہ ان کے لیے تیار ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ تیار ہو جائیں بنی قریظہ کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تیار ہو گئے، وہاں جا کر محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ 25 دن تک رہا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قریظہ کے دلوں میں رعب ڈال دیا، وہ لوگ مان گئے۔ حضرت سعد بن معاذ کو انہوں نے اپنا ثالث مقرر کیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے فیصلہ سنایا۔ فیصلہ کیا تھا کہ جو لڑنے والے ہیں ان کو قتل کیا جائے، بچوں اور عورتوں کو غلام بنایا جائے، یعنی مال غنیمت میں ان کو دیا جائے، قیدی بنایا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ تو اس کی گواہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی کہ عرش پر بھی اللہ نے یہی فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام کے طور پر بتا دیا کہ یہ لوگ مغلوب ہو گئے، ابھی ان کی زمین، ان کے گھر، ان کے مال تمہارے ہو گئے، یعنی ان کے مال جائیداد کو مسلمانوں کو وارث بنایا۔ اور اللہ نے یہ بھی انعام میں کہا کہ وہ زمین بھی آپ کی ہو گئی ہے، وہ علاقہ بھی آپ کا ہو گیا ہے جس کو ابھی تک تم نے پامال نہیں کیا۔ عزیز طلباء، آج آیت نمبر 21 سے 27 تک ہمارا سبق یہی تھا۔ اگلے سبق تک اجازت دیجیے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تب